شمعون نامی مشہور آتش پرست خواجہ حسن بصری کا پڑوسی تھا۔ وہ 70 برس تک آتش پرستی کرتا رہا۔ آخری عمر میں وہ بیمار پڑ گیا۔ کئی روز گزر گئے، عمدہ علاج اور تدابیر بھی اسے صحت یاب نہ کر سکیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کی عیادت کو گئے۔ عیادت کے بعد آپ نے اس کو نصیحت کی، تم نے ایک عمر کفر و شرک میں گزار دی ہے، اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو تو اسلام لے آؤ، شاید خدا تم پر مہربان ہو جائے۔ شمعون نے جواب دیا، خواجہ صاحب، مجھے مسلمانوں کی 3 عادات سخت ناپسند ہیں، ان کی بدولت میں اسلام سے دور رہا ہوں اور اب بھی مجھے اس میں کوئی کشش نہیں محسوس ہوتی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، تو بیان کرو وہ کون سی ناپسندیدہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے تو اسلام کا منکر ہے۔ اس نے جواب دیا، اول یہ کہ مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں، جبکہ شب و روز دنیا کے متلاشی اور متوالے ہیں۔ دوم، موت پر یقین کامل رکھتے ہوئے بھی موت کے لیے کوئی عملی سامان تیار نہیں کرتے۔ سوم، یہ کہ خدا کے دیدار اور خدا کے وصل کے لیے متمنی رہتے ہیں اور ہر وہ کام بھی کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں۔ خواجہ حسن بصری نے جواب دیا، تمہاری گفتگو بڑی اچھی ہے، اس میں حق شناسی کی دلیلیں موجود ہیں، مگر یہ بتا کہ تو نے صرف ان باتوں کی وجہ سے 70 برس آتش پرستی میں برباد کر دیے، جبکہ ایک مسلمان اور کچھ نہ کرے کم از کم خدا کی وحدانیت پر یقین تو رکھتا ہے، اور اس بات سے اس کو خدا کا قرب تو ملے گا۔ تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے آتش کو پوجا ہے تو آگے جا کر تو آگ سے محفوظ رہے گا، اور ہم لوگوں نے آتش پرستی نہیں کی تو ہمیں آگ جلا دے گی۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے فرمایا، ایک آگ جلائی جائے، میں اور شمعون دونوں اپنا ہاتھ آگ میں رکھ دیں گے، دیکھتے ہیں آگ آتش پرست کو جلاتی ہے یا خدا پرست کو۔ یہ کہہ کر جلتی آگ میں خواجہ صاحب نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، مگر خدا کے فضل سے آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ شمعون نے یہ روح پرور منظر دیکھا تو اس کا دل ہدایت الہی سے منور ہو گیا اور فوراً خواجہ حسن بصری کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، حضرت اسی وقت کلمہ پڑھائیے، کفر و شرک میں ایک عمر بسر کی ہے، چند سانسیں باقی ہیں، کیا خبر یہ گھڑی پھر نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ اگر میں خدا پر ایمان لے آؤں تو کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میں عذاب الہی سے بچ جاؤں گا؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، کیوں نہیں، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو خدا تمہیں ضرور بخش دے گا۔ چنانچہ ایک اقرار نامہ تیار کیا گیا جس پر خواجہ حسن بصری اور دیگر حضرات کے دستخط بطور گواہ رقم کیے گئے۔ پھر شمعون نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ادھر وہ مسلمان ہوا، ادھر اس کی روح کف عنصری سے پرواز کر گئی۔ خواجہ صاحب نے اس کو غسل دیا، کفنایا اور وہ عہد نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور اس کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتار دیا۔ رات کو خواجہ صاحب کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی۔ ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور خدا کے آگے عرض کرتے رہے، اے رب کریم، میں تو خود ایک گنہگار آدمی ہوں، میں کسی کی بخشش کی کیا ضمانت دے سکتا ہوں؟ میں نے ایک دعویٰ کر دیا ہے، اب میری لاج رکھنے والا تو ہے، اور روز قیامت اس شخص کو کیا منہ دکھاؤں گا جس نے میری ضمانت پر کلمہ پڑھا۔ اسی حالت میں خواجہ صاحب کی آنکھ لگ گئی، خواب نظر آیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شمعون کے سر پر تاج ہے اور وہ بہت پیارا لباس پہن کر جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اے شمعون، سنا تیرا کیا حال ہے؟ شمعون بولا،
اے حسن بصری، میں بتانے کے لیے وہ زبان اور الفاظ نہیں رکھتا کہ خدا نے مجھ پر کیا کیا انعامات کیے۔ مجھے میرے گناہوں کی معافی دی، مجھے جنت کے محلات میں اتارا، مجھے اپنا دیدار کروایا، اور وہ انعامات دیے کہ بس میں کچھ بھی بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر اس نے وہ عہد نامہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو واپس کر دیا اور کہا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ہر ضمانت سے بری ہیں۔ جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو حیران رہ گئے کہ وہ اقرار نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا جو آپ نے شمعون کو دے کر قبر میں اتارا تھا۔ آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے مالک کون و مکان، تیری ذات کتنی مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ ایک آتش پرست کو جس نے 70 سال تیری نافرمانی کی اور فقط ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، تو نے اتنی نافرمانیوں کو بے معنی کر دیا اور اس کو نہ صرف بخش دیا بلکہ اس کو بلند و بالا درجات بھی عطا فرمائے۔ غیب کی طرف سے آواز آئی، اے حسن بصری، تو نے ہمارے بھروسے پر وعدہ کیا اور ایک گمراہ کو سیدھی راہ پر لایا، پھر ہم تمہیں کیوں کر رسوا کرتے؟ ہمیں تو تمہارا بھرم رکھنا منظور تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ساجد ٹی وی پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔